السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ امیر جماعت اسلامی یعنی نئے جو امیر بنے ہیں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، اس سے پہلے وہ امیر کراچی تھے، امیر جماعت اسلامی کراچی، اور اب وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے ہیں، اور آج بڑی اہم انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کامیابی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی یہ سب فارم 47 والے ہیں، 47 فارم والے ہیں، 45 والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے معافی مانگنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو گھر نہیں بھیجنا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد سے معیشت جو ہے زب و حالی کا شکار ہے، اور کسی بھی طور پر جو معاشی استحکام ہے وہ نہیں آ پا رہا، بلکہ معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہیں۔ آج عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو رینٹ پرائم منسٹر قرار دے دیا ہے، اور وہاں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ جی یہ فارم 45 والے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اور بالآخر آج آزاد حیثیت میں سینٹ کا ممبر بننے والے فیصل بابڑا نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے بھی بڑی اہم گفتگو کی ہے، اس پر بھی آگے جا کر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ شمیم ممتاز صاحبہ، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں معراج رضا صدیقی صاحب، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ شمیم ممتاز صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ کیا کہیں گی نئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور آج انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کامیابی کو تو ہم تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ فارم 45 والے نہیں ہیں، فارم 45 پہ تو ہم سب جیت گئے تھے، یہ فارم 47 پر زبردستی جتوایا گیا ہے ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ تابش۔ میں کیا بولوں، میرے بھائی بیٹھے، معراج رضا صدیقی بہت اچھے میرے بھائی ہیں، اور غیر جماعت اسلامی سے ہمارا بہت رہا ہے معاملات، لیکن یہ جملہ کہنا کہ ہم فارم 45 والے نہیں ہیں، فارم 47 والے ہیں، یہ میرے بھائی کو بہتر پتا ہے کہ ان کے سر بہت سارے ہوتے ہیں جلسوں میں دکھانے کے لیے، جلوسوں میں دکھانے کے لیے، لیکن جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں جیتے۔ پاکستان کی تاریخ میں مجھے کبھی بھی دکھا دیں آپ، چلیں اس دفعہ فارم 45 47 کا مقابلہ تھا نا، 18 میں کیا ہوا تھا، 18 سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، مجھے بتا دیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو کبھی تو ان کا وزیر اعلیٰ ہوتا نا سندھ میں یا کہیں پاکستان کے کسی بھی جگہ پر۔ ٹھیک ہے، کونسلروں کی سیٹیں آ جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور پچھلی مرتبہ تو آپ دیکھ لینا کہ ان کی کیا اسمبلی میں کیا پوزیشن تھی، وہ بھی کون لایا تھا، لیاری سے ایک سیٹ ان کو مل گئی تھی، وہ بھی کون لایا تھا، یہ بھی بہتر پتا ہے میرے بھائی کو، میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس مرتبہ کیا ہوا، کہاں ہیں اسمبلی میں لوگ، کہاں کیوں نہیں آئے لوگ؟ اگر ہمارے فارم 45 47 والے تھے تو ان کے تو برادرانہ تعلقات ہیں، یہ تو بغل بچہ تنظیم ہمیشہ سے مشہور ہے بوت والوں کی، تو ان کے لیے تو میں کیا بات کروں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے بھائی کو کیا ہو جاتا ہے۔ نعیم الحق نے اپنی سبا کے رکھی تھی بات کٹ، وہ کام آ گئی ان کے، وہ پاکستان کے امیر بن گئے، انہوں نے یہ والا نعرہ لگا کے کم سے کم چلیں ایک امارت تو حاصل کر لی نا، تو اب شیروانی ٹانگ کے رکھیں، انشاءاللہ 45 47 سے نکلیں گے تو پھر دیکھیں ان کی گورنمنٹ بھی کبھی بنی جائے گی۔ کیونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ شمیم ممتاز صاحبہ وہ بھی جیت گئے تھے، اور لیکن انہوں نے سیٹ واپس اس لیے کر دی، وہ کہتے ہیں جی فارم 45 کے مطابق تو یہاں پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہیں، اور اس طرح کی سیٹ میں نہیں لے سکتا، اور انہوں نے دیکھیں تابش، جنگ لڑائی ہماری جو جمہوری ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پر ہوتی ہے، سڑکوں پر ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یہ بھی ایک جمہوری حسن ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پر بھی لڑتے ہیں، لیکن ان کو بہترین جگہ ملی تھی اس وقت بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ۔ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے وہاں بات کرتے، آپ الیکشن اصلاحات پہ، الیکشن کی جو بھی خامیاں اس میں اصلاحات لے کے آتے آپ، لیکن شور سب کرتے ہیں۔ اصلاحات کون لایا؟ پی ٹی آئی نے بھی بہت شور کیا تھا، 3.5 سال فیڈرل گورنمنٹ رہی ان کی، کتنی اصلاحات کر لی انہیں الیکشن کے اوپر، پتہ نہیں تھا 5 سال کے بعد الیکشن آنے۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے کون سی اصلاحات دیا، ان کا ایک ایم پی تھا نا وہاں پر اسمبلی میں، مجھے تو نہیں یاد کہ میرے 5 سال کی ٹینیور میں وہ کوئی ایک اصلاحات کی انہوں نے بات کی، وہ ہمیشہ واک آؤٹ، شور شرابہ، اور وہ پورے سندھ کے تھے ایم پی اے، وہ صرف لیاری کی بات کرتے تھے، اور لیاری میں بھی لیاری جنرل اسپتال کی بات کرتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ تو کوئی سیاست کرنے کا طریقہ نہیں ہے نا، آپ پورے پاکستان کی بات کریں، اصلاحات لے کے آئیں جہاں جائیں، یہ نہیں کہ آپ بائیک آؤٹ کریں، آپ سیٹ چھوڑ دیں، آپ پھر روڈ پر آ جائیں، پھر آپ سڑکوں پر جا کے شاہراہوں پر جا کر جو ہے وہ عوام کے سامنے یہ چیز رکھیں۔ پاکستان کی عوام، سندھ کی عوام سیاسی طور پر بہت باشعور ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے شمیم ممتاز صاحبہ جو انہوں نے گفتگو کی، میں چاہتا ہوں تو اس پہ بھی ضرور تبصرہ کیجئے۔ یہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، یہ صرف پی ٹی آئی نے یا جماعت اسلامی نے بات نہیں کی کہ جی پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو سے معافی اس لیے مانگنی چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک چلتی ہوئی حکومت تھی، اس کو 5 سال پورے کر دینا چاہیے تھا، اور بیچ میں چونکہ آپ لوگوں نے ان کو گھر بھیج دیا تو پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو گیا، اور جب سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے سنبھل نہیں پا رہی۔ دیکھیں، میں بہت پیچھے چلی جاؤں گی نا تو شاید میرے بھائی کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔
انہوں نے تو سن 47 میں پاکستان کو ہی منظور نہیں کیا تھا, انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کا خطاب دیا تھا, یہ تو اس وقت ہی پاکستان بننے دینا نہیں چاہتے تھے. 1.5 سال ہم اور دے دیتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تو پاکستان ختم ہو جاتا, نعوذ باللہ. اور شاید ان کی خواہش اندر سے یہی تھی کہ ہم ان کو 1.5 سال اور دے دیتے, کیونکہ کلہاڑی تو انہوں نے خود اپنے پیر پہ ماری ہے نا پی ٹی آئی نے. ہم نے تو نہیں کہا تھا پی ٹی آئی سے کہ وہ یہ سب کچھ کرے جو اس نے کیا, سائفر اور وہ ڈرامے, وہ پیپلز پارٹی نے یا کسی اور نے تو ان سے نہیں کہا تھا کرنے کے لیے, انہوں نے خود کلہاڑی ماری. میرے بھائی جماعت اسلامی والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے تو شاید ہم 1.5 سال دے دیتے, تو آج ہم پاکستان میں موجود نہ ہوتے, کیونکہ پاکستان جس جگہ معاشی طور پہ کھڑا تھا, عدم استحکام تھا, تنہائی کا شکار ہو گیا تھا, سفارتی طور پر لوگوں نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی تھی, ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا چھوڑ دیا تھا. یہ تو وزیر اعظم ہمارے بلاول بھٹو زرداری جن کا ہم نعرہ لگاتے تھے وزیر خارجہ بنے, انہوں نے پاکستان کو اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کیا 18 مہینے میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے, اتحاد میں رہتے ہوئے, کہ آج پاکستان جو ہے وہ پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے, انشاءاللہ پھر کھڑا رہے گا. تو میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. نہیں, پاکستان تو خیر اس وقت کی بات, یہ تو سیاسی باتیں ہو جائیں گی محترمہ, لیکن جی ڈی پی ظاہر ہے جس وقت گورنمنٹ ختم کیا آپ لوگوں نے اس وقت 6.1 تھا جی ڈی پی, اور جب اس کے بعد والی حکومت آئی 16 ماہ کی تو پھر جی ڈی پی 0.5 پر آ گیا, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, اس کے لیے بھی تو کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیں. آئی ایم ایف سے کس نے قرض لیے تھے؟ ہر گورنمنٹ لیتی ہے, لیکن کتنا پروفٹ لیتی ہے, روپیہ ہمارا کتنا نیچے جاتا ہے, جتنا روپیہ نیچے جاتا ہے اتنا ڈالر اوپر آتا ہے, اور ڈالر اوپر جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمارا جو وہ ہے قرضہ وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا ذمہ دار کون تھا؟ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے تھے, نہ کسی اور نے کیے تھے. تو اس کا ذمہ دار میں تو تحریک انصاف کو اور اس کی لیڈرشپ کو سمجھتی ہوں. کہاں گئے وہ 200 لوگ ان کے جو معاشی تجربے کار تھے, جنہوں نے آتے ہی پتہ نہیں کتنے 200 ارب ڈالر منہ پہ مارنے تھے آئی ایم ایف کے, کہاں یہ گئے وہ تمام معاشی باتیں اپنی جگہ پر, لیکن شمیم ممتاز صاحب یہ دیکھیے کہ ان کا جو ظاہر پارٹی نے حصہ لیا انتخابات میں پی ٹی آئی نے, لیکن ان کو سنبھل چھین لیا, پھر مختلف نشانات اور الیکشن لڑے, اس کے باوجود بھی اچھے خاصی سیٹیں ان کے پاس آ گئی ہیں. دیکھیے یہ سب کے ساتھ ہوا, ہمارے اس کا ساتھ بھی مطلب ہوا, ہمارا سنبل بھی بیانیہ برباد ہوتا ایکسیپٹ تھا, کیا لوگوں نے. پھر ہم تیر کی طرف چلے گئے, پھر تیر کے اوپر بھی ہمارے ساتھ 4P ہمیں لانا پڑ گیا, اسی وجہ سے ہمیں 4P لانا پڑا 3P چھوڑ کے, کہ ہمارا بھی تو سنبل کا مسئلہ تھا. نون کے ساتھ بھی ہوا. لیکن جب آپ انٹرنل الیکشن نہیں کرواتے, پارٹی انٹرا الیکشن نہیں ہوتے, تو وہ کہیں نہ کہیں چیلنج ہوتے ہیں. وہ چیلنج ہوئے, اس میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوا نا, دوبارہ چیلنج ہوئے, انہوں نے پھر الیکشن کروا لیا, تو پھر کورٹ نے جو ہے اس کو وہ کر دیا. اب یہ کورٹ کا جب میٹر بن جاتا ہے تو اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. تو غلطیاں تو ان کی اپنی ہے نا, آپ الیکشن کروا لیتے, آپ اتنے تھے, بہت اچھے تھے, اچھا, الیکشن تو دیکھیے, الیکشن تو آپ بھی جانتی ہیں, جیسا بغارہ صاحب نے کہا کہ الیکشن تو ساری جماعتیں اسی طرح کراتی ہیں جس طرح پی ٹی آئی والوں نے کرایا. ہمارا بھی چیلنج کروا دے جا کر, اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن غلط کروائے پارٹی میں, چیلنج کر دے جا کر. پی ٹی آئی کو بھی تو کسی نے چیلنج کیا نا, اگر ان کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یا نون نے یا ایکس وائی زیڈ کسی نے بھی اگر انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں ہے تو چیلنج کر دیں, ہم ثبوت دیں گے جا کر کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اچھا, اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر معراج اللہ صاحب, یہ آج گفتگو ہم کر رہے ہیں خاص طور پر حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی, اور آپ نے گفتگو سنی, شمیم ممتاز صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی پی پی اور ایم کیو ایم کی جو کامیابی کو ہم تسلیم نہیں کرتے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا, تو وہ کہہ رہی ہیں جی بالکل آپ تسلیم نہ کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم اسمبلی میں آ کر بیٹھ گئے, فارم 45 اور 47 کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہلو جی معراج اللہ صاحب, آپ ہی سے پوچھا سر میں نے. جی جی, اچھا, اب معراج اللہ صاحب یہ جو آج بیان دیا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, میری جماعت اسلامی پاکستان ہے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کامیابی کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ فارم 45 والے نہیں ہیں بلکہ فارم 47 والے ہیں. 45 والے تو ہم لوگ ہیں اور بہت سارے دیگر پارٹیز کے لوگ ہیں جو جیت گئے تھے, جنہیں ہروایا گیا ہے فارم 47 کے مطابق. جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کا یہ بیان جو ہے یہ تو حقیقت پر مبنی بیان ہے, اور ایک پتھر پر ایک ایسی لکیر ہے جسے پورا ملک تسلیم کر رہا ہے. وہ سارے حقائق آ گئے ہیں, اور یہ صرف جماعت اسلامی ہی نہیں ہے, دیگر تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنی اپنی جگہ پر احتجاج کر رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے اندر عوامی فیصلہ فارم 45 پر موجود ہے, لیکن وہ خلائی فیصلہ جو فارم 47 کی صورت میں عوام کے سامنے
رکھا گیا ہے اس کی فارم 45 سے کوئی مطابقت نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی نظیر کراچی کے انتخابات کے نتائج ہیں، اور ان انتخابات کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں فارم 45 کی صورت میں، اور یہاں پر جن لوگوں کو جیتا ہوا اعلان کیا گیا ہے وہ حقیقتاً نہیں جیتے ہیں، انہیں عوام نے پذیرائی نہیں دی ہے، وہ عوامی مینڈیٹ سے محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود انہی کا اعلان کیا گیا ہے اور وہی اس وقت سرکار کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس بیان کے اندر کسی بھی طرح کا نہ کوئی اشتباہ ہے اور یہ ایک حقیقت پر مبنی بیان ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بڑا اہم چیز ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے 3 حکومتیں کر چکی مسلسل، اور چوتھی حکومت ہے، لوگ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے کام کیے ہیں تو چوتھی مرتبہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، منتخب کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ سندھ کے اندر گھوم پھر کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کام کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ووٹ لیتا تو نہ یہاں پر عوام کی زندگی بدلی ہے، نہ امن و امان کے اندر کوئی بہتری ہے، نہ معاشی طور پر عوام ترقی کر سکے ہیں۔ تمام سندھ جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے، پتھروں کے دور میں بھیج دیا گیا ہے۔ چند لوگوں کے ہاتھ میں ضرور اختیار آیا ہے، اور وہ اختیار 15 سال سے اگر موجود تھا تو اس کی بھی قلعی کھل گئی ہے کہ یہ جو فار دا پیپل بائی دا پیپل، یہ کسی بھی طریقے سے عوام کے مفاد میں نہیں گیا ہے۔ سندھ کی تعلیم تباہ ہے، سندھ کے اندر صحت کے لیے لوگوں کے پاس سہولیات میسر نہیں ہیں، اور سندھ اس وقت آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی جانب جا رہا ہے۔ شمیم ممتاز صاحبہ کیا کہیں گی؟ سندھ آگے کی بجائے پیچھے کی جانب جا رہا ہے، پتھروں کے دور میں بھیج دیا ہے، چوتھی حکومت مسلسل، اور کتنے ٹائم چاہیے ہوگا کہ سندھ کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہو؟ اب مجھے ایسا لگتا ہے تابش کے جو لوگ بھی ہم سے بات کرتے ہیں اس طرح کی، وہ شاید اپنے ڈرائنگ روم سے اور اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ میں ابھی لڑکانہ گئی تھی اور میں پورا لڑکانہ بائی روڈ گئی ہوں، بائی روڈ واپس آئی ہوں، اور ظاہر ہے اگر میں بات کر رہی ہوں تو یہ مجھے کہیں گے جی میں پیپلز پارٹی کی ہوں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نکلیں ذرا باہر تو نکلیں نا، آپ چل کے دیکھیں نا کہ کہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کام نہیں کیا ہے۔ اور جہاں تک بات فارم 45 47 کی ہے، تو جہاں پر آپ لوگ جیت گئے تو وہ بھی وہی الیکشن کمیشن تھا، وہی الیکشن کمیشن کے لوگ تھے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہو، تو وہاں پر تو وہ الیکشن ٹھیک ہے۔ کے پی میں بھی وہ الیکشن بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کے پی میں بھی جس کی گورنمنٹ بنی وہ خوش ہیں، تو باقی جگہوں پر بھی تو یہی الیکشن کمیشن ہے، وہی فارم 45 47 کی کہانی وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں تعصب کی اینک اپنی آنکھوں میں سے اتار کے دیکھنا چاہیے کہ سندھ کے عوام کی اگر تقدیر نہیں بدلتی تو ہم چوتھی بار نہ آتے۔ عوام، میں نے کہا نا، سندھ کی عوام بہت باشعور ہو گئی ہے۔ ہم نے اگر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا ہے تو ہم وہ لوگوں تک بہم پہنچانے میں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ہم 80% 85% تو ہم کامیاب ہوئے ہیں نا، ہم لوگوں تک پہنچے ہیں نا، تبھی تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، یا ہماری سیٹیں جو ہیں اس وقت اسمبلی میں 118 ہو گئی ہیں، 168 میں سے 118 پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سینچری بھی عبور کر چکی۔ پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو ہم 100 کے اندر تھے 18 سے 23 والے الیکشن میں، اب ہم 100 کو بھی کراس کر چکے ہیں۔ تو لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ کام نہ کریں ہم لوگ اور وہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ ہاں، ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ اگر یہ 85 سیٹیں لے کے لوکل گورنمنٹ میں آئیں تو دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ میئر کو کام کرنے دیں۔ اگر آپ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے تو ہم پتھروں کے دور میں ہی واپس جائیں گے۔ تو کیا ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آپ کے لوگ وہاں پر اتنا شور کرتے ہیں، کوئی قرارداد مجھے بتاتے ہیں اس پورے سال میں ہم نے کیا کیا، وہاں پر ہم کیا کر پائے؟ آپ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ اچھا شمیم ممتاز صاحبہ، دیکھیے الزام برائے الزام والی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس پہ ضرور کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ کام نہیں کرنے دیں گے، ہمارے آج بھی سیوریج کے نالوں میں گٹر تکیے اور گدے پھنسے ہوئے مل رہے ہیں، ہمیں پتھر پھنسے ہوئے مل رہے ہیں ہمارے چیئرمینوں کو، تو یہ ہمیں جب یہ حالات کریں گے تو ہم پتھروں کے دور میں جائیں گے، اور یہ لوگ چاہتے ہی ہیں اسلام کا نام لے کے، مذہب کا نام لے کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پتھروں کے دور میں واپس چلے جائیں اور ہم معاشی طور پر وہ ترقی جو کر رہے ہیں وہ ہم نہ کر سکیں۔ مذہب کا نام لے کے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑا الزام لگا دیا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب سے اور ان کی جماعت سے بہت معذرت کے ساتھ۔
ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ کہ جی مذہب کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ اور پتھر کے دور میں پہنچانا چاہتے ہیں اور الزام برائے الزام کی سیاست کر رہے ہیں، اور جیسا میں نے کہا آپ سے کہ چوتھی مرتبہ پیپلز پارٹی آئی ہے، ان کا کلیم یہی ہے کہ ظاہر ہے اگر ہم کام نہیں کرتے تو پھر اتنا تو بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے ووٹ دے دے۔ دیکھیے پورے ملک کے اندر جو حکومتیں بنی ہوئی ہیں وہ اگر یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ چونکہ ہم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے اس وجہ سے ہم دوبارہ حکومت کے اندر آ گئے ہیں، تو سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم اقتدار کے اندر موجود تھی اس نے جس طرح مہنگائی بڑھائی، بجلی کی قیمتیں بڑھائی، گیس کی قیمتیں بڑھائی، اس کے نتیجے میں عوام کی چیخیں نکل گئیں، اور یہ تمام اداروں نے جب سرویز کیے ہیں تو اس میں مہنگائی کی شرح کو بلند ترین بتایا گیا ہے۔ درست ہے۔ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے، اب اگر آپ کہیں کہ چونکہ لوگ خوش ہیں کہ ان کو خط غربت سے نیچے دھکیل دیا گیا ہے اور اب وہ زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 168 میں سے 118 تو بہت کم ہے۔ جس قسم کے انتخابی نتائج کا اعلان ہوا ہے تو یہ بھی ممکن تھا کہ یہ 168 میں سے 172 نشستیں حاصل کر لیتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو ان کے حالی موالی اس سے پہلے پی ڈی ایم کے اندر لوگوں کا گلا گھونٹتے رہے اور اداروں کی بہت ساری خواہشات کو پورا کرتے رہے، تو ان کو بھی تو کسی نہ کسی درجے کے اندر خوش کرنا تھا۔ اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہے، ورنہ تو یہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے، یہ کراچی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ذرا سی بارش کا خطرہ ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ لوگ گھروں کے اوپر رہیں اور سڑکوں کے اوپر نہ نکلیں، اس لیے کہ نہ سڑکیں ٹھیک ہیں، نہ نالوں کی صفائی ٹھیک سے ہوئی ہے، نہ یہاں پر اس طریقے سے بیسک کمیونٹی اور بنیادی سہولیات عوام کے پاس موجود ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سندھ کے اندر اگر اضافہ ہوا ہے تو جہالت میں اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے، بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے، اور سندھ اس وقت پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ ہے۔ یہ وڈیرہ شاہی اقتدار جو بھی اب سندھ کے اوپر چوتھے ٹرم کے لیے ایک مرتبہ پھر لاگو کیا گیا ہے، نہ عوام اس سے خوش ہیں اور نہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، بلکہ جس طریقے سے اس اقتدار کو حاصل کیا گیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ پورے ملک کے عوام 2024 کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر رہے ہیں، اور عجب المیہ ہے کہ 1947 سے چلنے والے فارم 47 کے ذریعے ان کی قسمتوں کو کے فیصلے تالے لگا کر کیے جا رہے ہیں اور ان عوام کو شدید مشکل سے دوچار کیا جا رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے یہ حکومت جو یہاں پر موجود ہے اس کے پاس عوامی مینڈیٹ موجود ہے۔ تو سر پھر کیا کریں گے اگر آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے عوامی مینڈیٹ، اور سندھ اسمبلی جو بھی کام کر رہی ہے اور ہمارے میئر صاحب کراچی کے جو بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا حل کیا ہے؟ ان کو تسلیم نہیں کر رہے آپ تو چوتھی مرتبہ ان کی حکومت ہے، گو کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ K4 کا منصوبہ ظاہر ہے چوتھی حکومت ہے اب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، مہنگائی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، تمام چیزیں تو درست ہیں، پھر حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میں تو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حل تو اس کا وہی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور جس میں الیکشن ہو گیا لیکن الیکشن کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بہرحال مجھے آپ کے ذریعے اطلاع مل رہی ہے کہ کوئی سندھ کے اندر جو سندھ حکومت ہے وہ بھی کوئی کام کر رہی ہے، اور کوئی کراچی کے اندر بلدیاتی حکومت ہے تو وہ بھی کام کر رہی ہے، لیکن عوام جب سڑکوں پر چلتے ہیں تو انہیں یہ ہوتا ہوا کام کہیں بھی نہیں نظر آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کیا تھا۔ اس عدم اعتماد کو انہیں تسلیم کرنا چاہیے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو بڑی بڑی محفلوں کے اندر، یعنی کل کراچی کے اندر شہباز شریف آئے ہوئے تھے اور عارف حبیب صاحب نے خود وہاں پر یہ تجویز دی کہ ملک کے اندر جتنی سیاسی اکائیاں ہیں ان سیاسی اکائیوں کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل، اس لیے کہ پاکستان ایک بہت شدید معاشی بحران سے دوچار ہے، اور اس شدید معاشی بحران سے نبٹنے کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ سیاسی دوریوں کو دور کیا جائے، لیکن یہ حقائق کو تسلیم کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو بالکل اب شمیم ممتاز صاحب درست ہے کہ تمام پارٹیز جب تک ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوگی پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ تاریخ 2-3 جملے بولوں گی میں، تھوڑے سے ناگوار گزریں گے شاید ڈاکٹر صاحب کو۔ بلدیاتی گورنمنٹ 2-3 مرتبہ ان کے پاس رہی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں تو کراچی والوں نے اس وقت بہت دیکھی تھی، آج تک بھی وہ شہد شاید لوگوں نے اپنے فریج میں رکھا ہوا اور وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو نا، تو ہم وہ دودھ اور نہریں، میں کراچی کی پیدائش ہوں، کراچی میں پلی بڑی ہوں، میں نے بہت دودھ اور شہد کی نہریں دیکھی تھی، بہت معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا، نعمت اللہ خان کے دور میں تو میں سٹی کاؤنسلر بھی رہی تھی، اس کو چھوڑ میں چلیں ایک طرف رکھ دیں۔ نعمت اللہ صاحب کے دور میں تو کام تو ہوا تھا نا، اس کو تسلیم کریں آپ۔ نہیں تو ہم تو جیسے کام ہی نہیں کر رہے نا، بات تو وہ ہو رہی ہے نا کہ ہم کام نہیں کر رہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، میرے چیئرمین نے، اگر آپ کو یاد ہو میڈیا کو، تو انہوں نے فلور پہ کہا تھا پچھلی گورنمنٹ میں کہ ہم اگر آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھیں گے، یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم 10 قدم آپ کی طرف بڑھیں گے۔ آج بھی وہ شخص جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھے کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہے، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تو کون کہہ رہا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے ہیں؟ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم نے تو خود کہا ہے نا، میری بیوی نے شہید نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم تو جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ اسمبلی میں بیٹھیں، آپ اپنا بلدیات میں بیٹھیں، آپ ایک اچھی اپوزیشن کا رول، پڑھی لکھی آپ جماعت اسلامی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں اس بات کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، آپ بیٹھیں، آپ جمہوریت میں رول ادا کریں، اپوزیشن کا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی فلاں سڑک نہیں بنی، فلاں روڈ نہیں بنا، فلاں نالا نہیں بنا، آپ کام تو کرنے دیں نا، اور کام کرنے کے بعد پوائنٹ آؤٹ کریں۔ ہم نہ کریں کام تو پھر آپ بولیں گے جی ہم نے تو کہا تھا لیکن میئر نے کام نہیں کیا، وزیر اعلیٰ نے کام نہیں کیا، نہیں، یہ جو اگر آج منسٹروں بات نے کر کام رہے ہیں نہیں شمیم کیا۔ ممتاز صاحبہ، لیکن چوتھی حکومت ہے، اب بھی آپ پر تنقید نہ ہو کہ بھئی آپ کی چوتھی حکومت آ گئی۔ اپوزیشن کا کام یہ دیکھیں کہ تنقید ہمیشہ اس پر ہوتی ہے جو کام کرتا ہے، یہ میرے سیاسی استاد تاج حیدر کا کہنا ہے کہ ہمیشہ تنقید اس پر ہوتی ہے کہ جو کام کرتا ہے، جو کام نہیں کرتا اس پہ کیا تنقید ہوگی؟ اچھا، اس پہ تو پر کیا تنقید کہیں ہوگی گی؟ نہیں نا۔ آج بھی وہ تو اگر سو رہا ہے کراچی بستر میں پڑا ہوا، وہ تو شام کو اٹھ رہا ہے، اس کی بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، پانی گئی ہوئی ہے، اس کی بلا سے اس کو تنقید کون کرے گا؟ نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ چار کیبنٹ کام کر رہی ہے نا، تو تنقید بھی اسی پر ہوگی میرے بھائی، جو کام کرے گا۔ چوتھی حکومت میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جی 2007-8 کا پروجیکٹ ہے K4، کراچی والے پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، وہ آج تک نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے اپنا حصہ نہیں دیا، سندھ گورنمنٹ اپنا حصہ دے رہی ہے، ہمارے اربوں روپے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، یا جس کی بھی ہو، اس نے اپنا حصہ دیا۔ تو آپ وفاق میں تو آپ موجود تھے نا، 16-18 ماہ کی حکومت میں تو آپ وفاق میں موجود تھے، اب بھی آپ ظاہر ہے وفاق میں آپ کے بغیر تو حکومت بن نہیں سکتی تھی، آپ موجود ہیں۔ ان کے اتحادی تھے، لیکن ہمارے اپنے نظریہ تھا، ہم اس وقت بھی بات کرتے رہے کہ ہمارے ڈیوز ادا کریں، ہمارا NSC ایوارڈ ہمیں دیں۔ دیکھیے آپ نے جب دھمکی دی سیلاب زدگان کے پیسے دیے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تو انہوں نے پیسے ریلیز کر دیے۔ K4 کے بھی آپ بات کرتی تو پیسے ریلیز ہو جاتے۔ وہ جو ڈونر ایجنسیاں تھی باہر کی، انہوں نے پورے پیسے دیے ہیں، سندھ گورنمنٹ نے اپنا حصہ پورا ڈالا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے دباؤ میں آ کے انٹرنیشنلی وہ چیزیں کی کہ جو کی، اور آپ نے دیکھا ہم نے کتنے بڑے اس کو فیس کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور کوئی ہرڈل نہیں آئی ہمارے بیچ۔ اچھا، پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کرا سکی ہیں، وفاق کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں، حالانکہ آپ کی حکومت وفاق میں بھی تھی۔ نہیں، ہمارے ڈیوز دے دیں، اگر ہمارے پورے ڈیوز فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، پھر اگر ہم K4 پہ کام نہ کریں پھر ہم ذمہ دار ہوں گے اس بات کے۔ تو وفاق میں ہے تو صحیح، آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ وفاق میں آپ موجود، آپ اس کے باوجود کہہ رہی ہیں جی ہم وفاق کا قصور ہے، تو وفاق سے آپ باہر نکل آئے نا، وفاق سے حکومت گرا دیں۔ نہیں، دیکھیں میرا CM آج بھی کہتا ہے کہ ہمارا NSC ایوارڈ ہمیں ہمارے حق کے مطابق نہیں مل رہا ہے۔ 22,000 15 سال میں 22,000 ارب ملا ہے NFC کی مد میں، وہ بھی تو کہیں خرچ ہوا ہوگا نا۔ تو آپ بتائیں نا، 6.5 کروڑ کی آبادی جو آپ کا سینسس دکھا رہا ہے، جس کو ہم نہیں مانتے، 6.5 کروڑ کی آبادی ہے، بقول ان کے کہ ہم بہت پسماندہ علاقہ ہے، ابھی جماعت اسلامی نے کہا، تو جہاں پسماندگی ہوگی وہاں اخراجات بھی تو زیادہ ہوں گے نا میرے بھائی، ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہوگا، نوکریاں ہیں، آپ دیکھیں گھوس ملازمین کتنے بھرتی کیے پچھلے لوگوں نے، ان کا بھی تو کھاتا کھلا ہوا تھا نا، بہت ساری چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، بایو میٹرک سسٹم لے کے آئے ہیں، حاضریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اچھا، 15 سال کے بعد بھی اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ کو وقت چاہیے، تو کتنا سال مزید چاہیے؟ نہیں، کوئی وقت نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں صرف اسپیس چاہیے کہ یہ جو اپوزیشن ہے
یہ پچھلی مرتبہ بینڈ آپ خود کہہ رہی ہے 168 کے مقابلے میں 168 کی اسمبلی میں 118 تو آپ کے اپوزیشن تو برائے نام ہے. کس کا ڈر ہے پھر آپ کو؟ نہیں ابھی تو آپ کام شروع ہوا ہے نا, ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے, ہم پہلے بھی نہیں ڈرتے تھے, پیپلز پارٹی کبھی ڈری ہے؟ تو روک کون رہا ہے تو ہم شہید کیوں ہوتے؟ اگر ہم ڈرتے تو ہم شہید کیوں ہوتے؟ ہمارے قبرستان کیوں بھرے ہوتے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تنقید آپ پر نہ کریں پھر آپ کام کریں گے؟ ہم ڈکٹیشن بھی کسی سے نہیں لیں گے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے. ہماری اپنی پالیسیاں ہیں, ہمارا اپنا کام ہے, ہم کریں گے بالکل. ہمارا سی ایم کر رہا ہے, پوری کیبنٹ کر رہی ہے, کرے گی انشاءاللہ. ابھی تو شروع ہوا ہے نا, ابھی تو پورا 5 سال کا عرصہ باقی ہے. ابھی شروع ہوا, پچھلے 15 سال بھی تو گزر گئے نا, یہ تو ابھی چل نئی گورنمنٹ شروع ہوئی. تو پچھلے 15 سال میں کیا ہم نے کام نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں, کوئی ہیلتھ کی مجھے بتا دیں اسکیم پورے تینوں صوبوں میں, جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ پورے تینوں صوبوں میں ہو رہا ہے. کوئی مجھے اور ایجوکیشن اسکیم بتا دیں, یونیورسٹیاں بتا دیں, کتنی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پچھلے 15 سالوں میں اور صوبوں نے کھولی ہوں جو سندھ نے کھولی ہیں. اور چیزیں مجھے بتائیں. ابھی آپ نے دیکھا پنک بس سروس شروع ہوئی ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ کس نے جلائی؟ کون جلاتا ہے؟ ہنگامے کون کرتا ہے؟ کس نے ایک آدمی کے مرنے پہ بوری بند 95 لاشیں کراچی سے اٹھائیں؟ کس نے آگ لگائی؟ لاشیں تو آج بھی گر رہی ہیں. اسٹریٹ کرمنلز آزاد پھر رہے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں آپ کے سامنے. کچے کے ڈاکو, پکے کے ڈاکو, یہ تو اصطلاح عام ہو گئی ہے. دیکھیں جب آپ اتنے بڑے بڑے مفت خوروں کو کھانا کھلائیں گے نا روڈوں پر بٹھا کر, تو لوگ آ رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. پورے جو مہنگائی ہے, بے روزگاری, اور کچھ اس میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں جو آ رہے ہیں, کھانا وہاں کھاتے ہیں, سوتے وہاں پر ہیں, دنوں میں لوٹتے ہیں لوگوں کو. آپ بند کروا دیں جتنے یہ رفائی کھانا کھلانے والے ادارے بنے ہوئے ہیں. میں دیکھتی ہوں یہاں کون رکتا ہے, کون کوئی ڈکیت یا چور ہے مقامی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں جو ویلفیئر سے جو کام کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ کھانا نہیں کھلائیں, ویلفیئر کا کام کریں, ان کے گھروں میں پہنچا دیں. جو سفید پوش لوگ ہیں باہر نہیں نکل سکتے, راشن ان کے گھر پہ پہنچائے نا. یہ روڈوں کے اوپر آپ نے کیا تماشے لگائے ہوئے کھانا کھلانے کے؟ میں خود انٹرویو کیا ہے میں نے کہ جتنے یہ ان کو تو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, گورنمنٹ نے ایوارڈ مل رہی ہے, گورنمنٹ ایوارڈ دے رہی ہے ان کو. تو یہاں پر آئے ہیں تابش, یہ سب راتوں کو یہاں کھانا کھاتے ہیں, راتوں کو. محترمہ ان کو تو گورنمنٹ ایوارڈ دے رہی ہے, جی ان کو تو گورنمنٹ ایوارڈ دے رہی ہے, نشان کیا کیا ان کو تو ہم تمغہ روڈوں پہ امتیاز. کھانا کھلانے پہ نہیں دے رہے, ہم انہیں اور کارکردگی پہ دے رہے ہوں گے. انیشیٹو لیا انہوں نے, اپنا آئی ٹی پہ کلاسز کروائی ہیں اپنا گورنر صاحب نے, ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم اور بہت سارے کاموں کو, شیلٹر ہوموں کو اور چیزوں کا میں اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں پرسنلی وہ آپ کے کرنے کے کام تھے نا جو وہ کر رہے ہیں. سلسلہ شروع کیا ہے میں نمائش لگا کر, لائٹیں جلا کر, سحریاں, افطاریاں, شتر مرغ کا گوشت, یہ وہ, یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو راغب کر رہا ہے اپنی طرف. ہمارے بہت سارے جو مفت ہو رہے ہیں, جو کام نہیں کرتے, جو پڑیا پیتے ہیں, وہ پڑیا پینے کے لیے جب روزگار نہیں ملے گا تو لوگ تو کرائم کی جانب بڑھیں گے نا. اچھا اس پہ ڈاکٹر معراج اللہ صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے, شمیم ممتاز صاحب تو کہہ رہی ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں اس لیے ہم کام ظاہر ہے تنقید کریں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر ویلفیئر والوں کاموں پہ بھی انہوں نے کہا کہ کھانا وانا کھلانا بھی درست نہیں ہے. آپ کے کیا موقف ہے اس پر؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے قیمتی ہیں جو یہاں پر گرتے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں. یہ تو ایک انسانیت کا کام ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے, پیاسے کو پانی پلایا جائے, جس کے پاس کپڑے موجود نہ ہوں اس کو کپڑے دیے جائیں. بنیادی طور پر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور جو حکومت کے اندر موجود ہیں, ذرا میں کہنا چاہوں گا, میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں ٹیوننگ کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح شریک ہے. اور محترم آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت, ہم نے خود ان کا بیان پڑھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن وزارتیں نہیں لیں گے. اور اگر یہ ان کا بیان ہے تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. پالیسی اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ کہ پنجاب سے بھی مسلم لیگ نون کے اور باقی جتنی جگہوں پر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں انہوں نے صدارتی انتخاب کے اندر آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیا ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو ڈسون اگر کر رہی ہیں تو پارٹی پالیسی بہرحال یہ پتہ کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے ملک کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا بحران پیدا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انتخابات کے ایک جعلی نتائج فارم 47 کے اوپر اعلان کیے گئے ہیں. عوام کے مسائل کو پس پشت دھکیلا گیا ہے اور جو لوگ اقتدار کے اندر موجود ہیں انہیں نہ اس ملک کے بزنس مینوں کا مینڈیٹ حاصل ہے, نہ اس ملک کے عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بحران کے بعد دوسرا بحران پیدا ہو رہا ہے, اور اگر اس کو کسی بھی طریقے سے پس پشت ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو اصل مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. پورے ملک کے اندر فارم 45 کے مطابق جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں
ان کا اعلان ہونا چاہیے، انہیں اقتدار ملنا چاہیے، اسی سے عوام کا اعتماد حکومتوں کے اوپر بحال ہو سکے گا۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحب اور ڈاکٹر معراج گلزار صدیقی صاحب۔ ایک جملہ شکریہ سے پہلے کہ اگر فارم 45 اور 47 کی بات ہو رہی ہے جی تو معراج بھائی کا شکریہ کہ اگر فارم 47 صحیح آ جاتا تو شمیم ممتاز بھی انشاءاللہ 117 سے جیت جائیں گی، کیونکہ میرا بھی رزلٹ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہوا تو پھر یقیناً میرا رزلٹ بھی چینج ہوا ہوگا کہ میں نے جنرل الیکشن لڑا اور صبح رزلٹ کچھ اور تھا میرا بھی نا۔ تو بہت شکریہ۔ دوسری بات انہوں نے ڈسون ہونے کی پارٹی سے، میں نے کوئی پارٹی سے ڈسون ہونے کی بات نہیں کی ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہیں یہاں پہ حساب سے لے رہے ہیں، بالکل اگر میرے کو چیئرمین نے کہا ہے تو بالکل ہم اس کو، ہماری پارٹی پالیسی ہے، ہمیں اس کو اون کرنا ہے اور کہیں ہم نے اس کو ڈسون نہیں کیا ہے۔ بس بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحب آپ کا، ڈاکٹر معراج گلزار صدیقی صاحب آپ کا، اور گفتگو آپ نے سنی۔ گفتگو جناب پھر اسی پوائنٹ پر آ کر ہم اختتام کر رہے ہیں کہ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، معاشی عدم استحکام بھی رہے گا، تو سیاسی استحکام لانے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا اور ملک کے وسیع تر مفاد میں بہت ساری باتوں کو درگزر کر کے آگے چلنے کی بات کرنی ہوگی ایک پلیٹ فارم کے ذریعے، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔